یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سارہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ابھی آپ کے شو میں ذکر ہو رہا تھا جو دو دن پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. وہ میں اس یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہوں, اس لڑکے کی یونیورسٹی میں ہی میں پڑھتی ہوں. اور اب ہم لوگ اتنے زیادہ ٹراماٹائزڈ ہو چکے ہیں کہ میری فیملی مجھے یونیورسٹی میں شاید پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی واردات ہو جائے گی, کیونکہ کراچی میں اس ٹائم کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ کبھی کوئی واردات نہ ہوئی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے تو میں اس کو رپورٹ کیسے کروں, اور دوسرا سیلف ڈیفینس کہاں پہ جا کر مجھے سیکھنا چاہیے؟ جی شعیب صاحب. اچھا, اس کے اندر تو ہم پہلے بھی کیونکہ بتا چکے ہیں, شیخ صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو 15 پہ کال کرنی ہے. اچھا, اس کا فائدہ بھی میں بتا دوں. اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, 15 پہ کال نہیں کرتے, درخواست لکھ کے نا تھانے میں لے جاتے ہیں, جی میرے پاس فلاں جگہ پہ فلاں جو ہے نا وہ وقوع پیش ہے. دیکھیں 15 کی سب سے پہلے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ریکارڈ میں چیز آ جائے گی کہ بھئی آپ نے جیسے ہی کرائم ہوا اسی وقت آپ نے ریکارڈ کر دیا. دوسری بات ہے کہ 15 کی کال جو ہے نا وہ ایس پی تک جاتی ہے, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تک, وہ اس کی رپورٹ مانگتا ہے. آئی جی تک جاتی ہے, آئی جی تک بھی جاتی ہے, لیکن پرائمریلی ایس پی بھی اس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا, مطلب جو چھوٹے اہلکار ہیں جو اگر وہ مینوور ہو بھی سکتے ہیں نا, تو ایس پی تک ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو مطلب اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اگنور نہیں کیا جا سکتا, اگنور نہیں کیا جا سکتا, اس پہ رسپانس کرنا لازم ہو جاتا ہے. جہاں تک بات ہے نا سیلف ڈیفینس کی, دیکھیں میں تو یہاں پر کبھی بھی اگر تو آپ اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں, اگر ایک بندے کا پاس گن ہے تو unless until آپ 7th ڈگری بلیک بیلٹ ہیں اور آپ اپنے ہوش و حواس میں قائم ہیں, تو پھر تو آپ اس کو دیکھیں. میرا نہیں خیال اس میں اتنا ایفیشینٹ بننا چاہیے. جب بات آپ کی فیئر آف ڈیتھ ہو یا ایسی کوئی گن پوائنٹ کی بات ہو تو پھر آپ کو بالکل ایفیشنسی نہیں دکھانی چاہیے, جان بچی تو لاکھوں پائے, پراپرٹی دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے, پراپرٹی ہے. اب آپ اس کے لیے جو ہے نا سیلف ڈیفینس, تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے معاملات جب بھی واقعات پیش ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں آرام سے جو ہے نا اس کی کمپلائی کر لیں. ہاں, آپ اس چیز کو اوائڈ کریں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے تو سنسان علاقوں سے نہ جائیں, یا پھر اپنے ساتھ کوئی ایسی قیمتی چیز رکھیں ہی نہ. مثال کے طور پہ گولڈ, آج کل لوگ ویسے بھی جو ہے نا وہ کم رواج ہے, لیکن کوئی ایسی قیمتی چیز رکھیں ہی نہ جس کا آپ کو پتہ ہے. کیش جو ہے وہ زیادہ نہ رکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے ایریا سے جانا ہے تو پریونشن از بیٹر دین کیور والا جو ہے نا یہاں پہ سچویشن آ جاتی ہے. اس میں چھوٹی سی بات اجازت ہو آپ کی, تو ان کیس اگر آپ کا موبائل ہی سنیچ ہو گیا ہے تو پھر آپ خود تو 15 پہ کال نہیں کر سکتے ہیں, اور ارد گرد اگر آپ کے کوئی آپ کی ہیلپ بھی نہیں کر رہا, 15 پہ کال کرنے کی مدد نہیں کر رہا, تو پھر آپ کو لازمی طور پہ تھانے جا کے ہی رپورٹ لکھوانی پڑے گی. بالکل. شیخ صاحب یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر مقصد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی قوانین پاکستان میں موجود ہیں اور جتنے بھی پروگرامز پاکستان میں موجود ہیں, ان کے باوجود اگر ان کرائمز کی روک تھام ممکن نہیں ہو پا رہی, پریونشن آف کرائم نہیں ہو پا رہا, تو پھر کیا ہمیں اپنے قوانین میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, یا پھر ہمیں اپنے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے؟ ایسی کیا ضرورت کرنا چاہیے ہمیں اسٹیٹ کو؟ دیکھیں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر کرائمز جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے تو ان کی وجوہات میں سمجھتا ہوں جو پریویلنگ ہمارے لاز ہیں یہ سفیشینٹ ہیں. ٹھیک. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے انویسٹیگیشن میں, پروسیکیوشن میں آ رہی ہے. لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے, سزائیں سفیشینٹ ہیں. اگر ایک چور کو 3 سال سزا 7 سال مل جائے تو وہ سفیشینٹ ہے, وہ کم نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ وہ مل نہیں رہی. وہ کیسے ملنی ہے؟ وہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک کہ پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. انویسٹیگیشن کے بعد پروسیکیوشن پراپر نہیں ہوتی, ایویڈنس کلیکٹ پراپر نہیں ہوتی, ان کو پروڈیوس صحیح طریقے سے یا ان کو پلیس کورٹ میں صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا, تو اس وقت تک جو ہے کرائم بالکل بھی منیمائز نہیں ہونا. کیوں؟ ایکیوز جو ہیں وہ ارلی سٹیجز کے اوپر ایکویٹ ہو جاتے ہیں, وہ دوبارہ سے آگے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایکویٹ ہوتے ہیں بلکہ وہ پہلے سے زیادہ سیکھ کر آتے ہیں. میں شیخ صاحب سے بات سے تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. کرائم جو اس وقت ہمارا یہاں پر کرمنل کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ 1860 کے مطابق ہے. اس دور میں جو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجیز جو پلاننگ ہوئی, ایک شہری کی حفاظت کے لیے کتنے پولیس اہلکار ہونے چاہیے؟ 1860 کے مطابق 450 شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک پولیس اہلکار کا ہونا ضروری ہے. 450. اس وقت کی آبادی, آج کی آبادی, اس وقت ایک تفتیشی کو کتنے کیسز ملنے چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے؟ ایک
یہ बहुत बड़ा सवाल है कि 1860 के कानून को आज 2024 के मसाइल के जो आप फरमा रहे हैं ना, ये प्रोसीजरल लॉ की बात है बेसिकली। दोनों बात बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉज जो हैं, हम कह रहे हैं जो प्रिवेलिंग लॉज जो हैं वो सफिशिएंट है, सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो मतलब आप कह रहे हैं स्पेशल सजाएं सफिशिएंट है, आप ये कहना सजा दिलवाने के लिए जो कानून वही बात आप ये कहना चाह रहे हैं बर्डन सोसाइटी और गवाहों के ऊपर भी आ जाता है कि वो किस तरह से अदालत में जाने से कतराते हैं। सर ये मैं आपको एक बात स्पेशल लॉज की भी जरूरत है। और सर एक बात है कि अगर आगा सब इजाजत दें मुझे, ये मैं एक कॉल है प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुर्रहमान। मेरा सवाल है सर, हेलो जी फरमाइए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर हमारे यहाँ पे कराची में जब किसी की साथ कोई कार्रवाई होती है, जैसे कि कोई डकैत आके जब लूटता है या उसको गोली मार के चला जाता है, तो उसकी सीसीटीवी में तस्वीर भी आती है, सब कुछ होता है, ठीक है, उनको पकड़ के फिर उसके बाद जो है उनको बेल करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर अवाम जो है अगर उन अपने पास लाइसेंस गन रखे हुए होंगे और वो उनको मारेंगे, तो उल्टा ये होता है कि उनके ऊपर केस हो जाता है कि कहाँ से लाइसेंस लेके आए हो, कहाँ से गन लेके आए हो, कहाँ से गोलियां चलाए हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसमें अब हम अवाम जो है वो क्या करें, जो कि अवाम को आए दिन कोई ना कोई रास्ते में आके 5,000, 10,000, 20,000 रुपए के लिए गोली मार के चले जाता है। और ये हुकूमत क्या कर रही है, ये अवाम के लिए क्या चीज है जी? ठीक है। और वो जो जज वगैरह और वकील वगैरह जो है वो कोर्ट के अंदर उनको बेल आउट दिलवा देते हैं, तो फिर वो किस तरीके से ये होगा, प्लीज जी। इसका जवाब। उमर साहब जब हम बात करते हैं ना, मतलब आप देखें कराची से कितनी कॉल्स आ रही हैं, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली सिंध में, चाहे वो कच्चे के डाकू, आपने देखा कि कच्चे के डाकुओं को आज तक कोई किसी किस्म का उनका कोई हल तलाश ही नहीं किया जा सका। वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक जजीरे पर काबिज हैं, और वो जब चाहे बाहर निकलते हैं, और कई बार ये सुनने में आता है कि बहुत बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स उनकी सरपरस्ती करते हैं। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। इससे ज्यादा खौफनाक बात है कि उनके पास जो वेपन है वो विक्रस गन्स है, इंडियन गन्स। तो मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन वेपन्स आ रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो ये कोई लोकल इशू नहीं है। क्या उनका सवाल जो है, हम देखें, सवाल बिग सिटीज से आ रहे हैं, असल इशू बिग सिटीज हैं। अब कुछ पंजाब के अजला ऐसे हैं जहां पूरे जिले का क्राइम लाहौर के एक थाने से कम है। लाहौर का एक थाना है काना, बहुत बड़ा थाना है, उसके जो एनुअली केसेस रिपोर्ट होते हैं वो खानेवाल जिले से ज्यादा है। मैंने एग्जांपल कोट की है। इसका मतलब है कि लोग टारगेट करते हैं बिग सिटीज को, और उसकी वजह भी ये है कि हमारे जो बड़े सियासी जमातें हैं उनका फोकस बिग सिटीज है। लाहौर बहुत से लोगों के लिए दुबई है, वो यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, ख्वाब देख के आते हैं। जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो उनको पूरा करने के लिए अल्टरनेट वेज ढूंढते हैं। वो वेज ढूंढने के चक्कर में फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कुछ गैंग्स ऐसे हैं जो पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि क्या करते थे भाई, वो कहते जी मेहनत मजदूरी कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे। हम तो सोच गए थे कि लाहौर के अंदर हमें नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अमीर होंगे, गाड़ियां देखते हैं बड़ी बड़ी। तो ये जो माहौल हम उनको दिखाते हैं, जो नजर आता है उनको, जब वो पूरा नहीं होता तो वो फिर क्राइम की तरफ आते हैं।